اچھا کل کو فرض کریے کہ آپ کے ماتا پتا آپ کو اس پراپرٹی سے بے دخل کر دیتے، کہتے جاؤ کھیتی کرو، اپنا غریب کی طرح رہو، جیسے ہو لڑکی ہے ویسے ہی رہو، تم اپنا کھاؤ کماؤ، تو پراپرٹی سے آپ یہ مانیں گے کہ آپ چھوڑ دیں گے پراپرٹی لڑکی کے لیے؟ کیا ہو گیا چھوڑ لڑکی کے لیے؟ آپ یہ سوال ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے پوچھا کہ ماں باپ اگر اس سے نکالتے تو کیسے رہو گے. جو میرے حصے میں ہوگا مجھے مل کے رہے گا کوئی، ٹھیک ہے، وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے حصے میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اس میں بے فکر رہو آپ اس بات سے. جو میرے حصے میں رہے گا وہ، اور میں یہ کھا کے کما لیں گے، اس میں کوئی دقت نہیں. الحمدللہ شریر ہے، کام کر لیں گے. نہیں ہوگا تو دماغ ہے، نہیں ہوگا تو کچھ بھی جو قسمت میں ہوگا کچھ تو ملے گا. جو جتنا میرا رزق حصے میں لکھا ہوا وہ تو ملے گا نا میرے کو. اس بات کی چنتا نہیں کرنی چاہیے انسان کو. اچھا چھوڑ کے چلی گئی وہ اس کی ٹینشن ہے. مجھے اپنے اسلام میں ہوں، میں اسلام کو نبھانا، اسلام کو جاری رکھنا، انشاءاللہ اسلام پہ خاتمہ ہونا میرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی دفن کر دیا جائے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 چادر لائی ہے، ایک چادر حضرت حمزہ کو دے دی جائے کفن کے لیے، اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی جائے. آپ کو میں یہاں پہ رک کر حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بتاؤں. یہ حضرت مصعب بن عمیر کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی جنرل آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ کے سب سے امیر ترین عورت کا بیٹا ہے، سب سے مالدار عورت کا بیٹا ہے. اس کی ماں اتنی مالدار تھی کہ وہ اپنے بیٹے حضرت مصعب بن عمیر کو سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنایا کرتی تھی، اور اتنی مہنگی خوشبوئیں ان کو لگایا کرتی تھی کہ اگر حضرت مصعب بن عمیر کسی راستے سے گزر جاتے تو وہاں کہنے والا یہی کہتا کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا. لیکن وہ کفر کا زمانہ تھا. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کا دیدار ہوتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، کفر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کی ماں کو پتا چلے کہ میرا بیٹا کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کی ماں غصے سے تلبلا اٹھتی ہے. آخر میں کیا کرتی ہے؟ جتنے بھی آرام کی چیزیں، جتنی بھی ان کو مال و دولت دے چکی تھی، وہ تمام چیزیں ان سے چھین لیتی ہے. مہنگے جو کپڑے اپنے بیٹوں کے دیے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی چھین لیتے ہیں، اس کے مال و دولت کو بھی چھین لیتے ہیں. لیکن وہی جب معاملہ بگڑتا ہے، حالات جب وہ قابو نہیں رہتے ہیں، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. جب معاملہ کچھ سدھرتا ہے، وہاں سے آپ ہجرت کرتے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہیں. جب حضرت مصعب بن عمیر آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو کفر کے زمانے میں اتنے مہنگے لباس پہنا کرتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے. لیکن جب آج مصعب بن عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں، آج ان کے بدن پہ جو چادر ہے وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. یہ مصعب بن عمیر ہے. جب یہی جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر دے دی جاتی ہے، اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی جاتی ہے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چادر دی گئی وہ چادر چھوٹی تھی. یعنی اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا جائے اور پاؤں کو اسکر نامی گھاس سے ڈھک دیا جائے. تو دیکھا مسلمانوں کہ غربت کا ایک یہ بھی حال تھا. اسلام میں غربت کی یہ بھی کہانی تھی کہ جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دفنانے کے لیے ٹھیک سے چادر بھی میسر نہیں تھی. لیکن یاد رکھیے اسلام اس وقت بھی غالب تھا. یاد رکھیے اسلام اس وقت بھی عزت تھا. لیکن اس کا مدار یہ نہیں کہ اگر اسلام کے پاس مال و دولت ہو تو اسلام ترقی کر جائے گا، اگر مال و دولت نہ ہو تو اسلام ترقی نہیں کرے گا. لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ جہاں اسلام غربت کے حال سے پریشان حال ہے، لیکن وہاں پر اسلام ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، عزت کی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اسلام نے وہ مالداری کا بھی دور دیکھا، وہ عمارت کا بھی دور دیکھا. وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، کوئی دنیا کا سائنسداں بتاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے وہی کہا جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس نے وجہ بتا دی، اور وہ کہتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. سبب یہی ہے کیا جہاں ہم بدعمالی کے گڈھے میں پھلکتے ہوئے جا رہے ہیں. ورنہ تو حال یہ ہے کہ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہو جائے تو آج بھی ہم اپنے عظمت ربہ کو واپس پا سکتے ہیں. آج بھی ہماری ترقی پہلے جیسی ہو سکتی ہے. آج بھی ہم دنیا کی نگاہوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھ جا سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی فتح یاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں.